बग्गा का रानी पंखी से यूं नाराज हो जाना ये खतरे की घंटी थी। अंजू कई बार बाहर का चक्कर लगा कर आ चुकी थी, लेकिन हर बार रानी पंखी को सोता पाया था। ऐसा कभी ना हुआ था। वो कब्बे की यखनी पीकर दोपहर ढलने के बाद बेदार हो जाती थी, लेकिन इस वक्त तो रात हो रही थी। सहन में अंधेरा फैला हुआ था और रानी पंखी आंखों पर हाथ रखे बेसुध पड़ी थी। उसने करवट तक नहीं ली थी। अंजू फिक्रमंद हो गई थी, कहीं बुढ़िया चल तो नहीं बसी। तब उसने चारपाई पर छलांग लगाई और आंखों पर रखे हुए उसके हाथ पर जिस्म रगड़ने लगी। जिस्म के दबाव से रानी पंखी का हाथ उसके चेहरे से हट गया, लेकिन वो अब भी बेदार न हुई। तब वो रानी पंखी के पैरों की तरफ पलटी और जोर जोर से उसके पांव पर अपना जिस्म रगड़ने लगी। फिर भी कोई असर न हुआ तो उसने रानी पंखी के पांव के तलवे से अपना मुंह लगाया। गीली जबान लगते ही रानी पंखी की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गई। उसने सहन में अंधेरा और अंजू को बेकरार देखा तो सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो अंजू को कमरे में ले गई। कुछ देर के बाद जब वो दोनों बाहर आई तो अंजू उसके साथ इंसानी रूप में थी। रानी पंखी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, अंजू, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मा, पता नहीं तू क्या बेच कर सो गई थी। मैं कैसे उठाती? मैंने बहुत कोशिश की। मैं कई बार तेरे पास आई, पर तू टस से मस ना हुई। अंजू ने उसके साथ बैठते हुए कहा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वो पुरशौक लहजे में बोली, अम्मा, क्या तू मुझे मेरा चौथा घर दिखाएगी ना? हाँ, दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ तू जल्दी जल्दी अपने सारे घर देख ले। रानी पंखी के अंदाज में उलझन थी। ठीक है अम्मा, ठीक है, अनारा उठते हुए बोली। मैं कोयला ले आऊं अम्मा? हाँ, ले आ। रानी पंखी भी उठ गई। फिर उसने अनारा से कोयला लेकर 7 घर बनाए और खुद 7वें घर में बैठकर उसने आवाज लगाई, चल अंजू, आजा, चौथे घर में बैठ जा। अनारा उसकी आवाज सुनते ही चौथे घर में बैठ गई और बोली, अम्मा, मैं बैठ गई हूँ। रानी पंखी ने गले से चांदनी का भारी ताबीज उतार कर मुट्ठी में लिया और कहना चाहा, हाँ, अब देख अंजू, सामने क्या है? लेकिन रानी पंखी के गले से आवाज ना निकली। उसने घबराकर मुट्ठी खोली और ताबीज जमीन पर फेंक दिया। अनारा, जो उसके हुक्म की मुंतजिर थी, परेशान होकर बोली, अम्मा, क्या हुआ? वो अनारा को क्या बताती कि क्या हुआ है? ऐसा तो कभी ना हुआ था। आज ये दूसरा वाकया था जो गैर मुतवक्का तौर पर वकूअ पजीर हुआ था। सुबह बग्गा ने कब्बा कबूल न किया था और इस वक्त चांदी का तावीज़ यकलख्त इतना ठंडा हो गया था कि अगर रानी पंखी उसे ज़मीन पर न फेंक देती तो यकीनन उसका हाथ जल जाता। अम्मा, क्या हुआ? बोल ना अम्मा। अनारा जवाब न पाकर परेशान हो गई। अरे बताती हूँ, ज़रा मुझे बात समझ तो लेने दे। उसके बाद रानी पंखी ने ज़मीन पर पड़े तावीज़ को डोरी से उठाया और उसे घुमाकर अपने मुंह के सामने लाई। कुछ पढ़कर उसके फूंका और फिर दोबारा जमीन पर रख दिया। अब वो तावीज़ इतना ठंडा न था कि हाथ जल जाता, लेकिन उसे मुट्ठी में बंद करना अब भी नामुमकिन था। रानी पंखी को यकीन हो गया था कि ये कार्रवाई भी बग्गा की तरफ से की गई है। उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अम्मा, तूने तावीज़ जमीन पर क्यों फेंक दिया? बताना अम्मा। अनारा ने अपना सवाल नए अंदाज से दोहराया। अंजू, ये तावीज़ अचानक इतना ठंडा हो गया था कि अगर ज़मीन पर न फेंकती तो मेरा हाथ जल जाता। अम्मा, क्या बात कर रही है तू? क्या क्या कैसे हो सकता है ये? अनारा ने तंजी अंदाज में हंसते हुए कहा, गर्म चीज़ से हाथ जलते हुए ज़रूर सुना है अम्मा, लेकिन तू ठंडे तावीज़ से जल रही थी। क्या बात कर रही है अम्मा? हम शैतान परस्तों को आग बिल्कुल नहीं जलाती। तू देखती नहीं कि मैं उबलते पानी में हाथ डालकर कैसे निकाल लेती हूँ? अगर जलती आग पर भी हाथ रख दूँ तो मेरा कुछ न बिगड़ेगा। रानी पंखी ने इंकशाफ किया। इसीलिए उसने तावीज़ को अंगारा नहीं बनाया, बर्फ बना दिया। अम्मा, किसने किसने ऐसा किया है? तू बताती क्यों नहीं है?
अनारा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। बग्गा? ये बग्गा के अलावा ये काम कौन कर सकता है? अंजू, वो मुझसे नाराज हो गया है, रानी पंखी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। अम्मा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू उसे मना ले, अनारा ने मशवरा दिया। मना लूं? तो तू जानती तक नहीं है कि वो क्या चाहता है। मैं क्या जानूं अम्मा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो तेरा मजनू है, अनारा ने ये कहकर एक हंसी लगाई। हाँ अंजू, वो मेरा मजनू तो है, मगर अब ये जुनून इतना बढ़ गया है कि वो बदला लेने पर उतर आया है। तो तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेती अम्मा? कैसे मान लूं अंजू, तू नहीं जानती। उसकी बात मानने का मतलब है कि जीते जी मर जाऊं। वो मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। रानी पंखी ने अनारा के सामने किसी सहेली की तरह राज खोल दिया। ये कोई पाप तो नहीं है ना अम्मा? वैसे भी वो काली दुनिया का बासर शख्स है। उसी ने तुझे रानी का खिताब दिलवाया है, उसी ने तेरे सर पर ताज सजाया है, फिर तू क्यों भाग रही है? हाँ अंजू, तेरी ये बात भी ठीक है कि उसने मुझ पर अनगिनत एहसानात किए हैं। वो बचपन से मेरे साथ है। इस अग्निपथ पर एक तरह से उसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। एक इंसान शैतान औरत को ये एजाज उसी की बदौलत मिला है। ये सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर मैं उसकी रानी बन गई तो ये अग्निपथ यहीं तमाम हो जाएगा। बग्गा को रानियों की कमी नहीं, लेकिन मेरी परवाज रुक जाएगी, मेरे पर कट जाएंगे। बग्गा मेरी मंजिल नहीं है जो मुझे बड़े शैतान तक पहुंचना है। रानी पंखी ने बहुत साफ लफ्जों में उसे समझाया। अगर उसे रानियों की कमी नहीं है तो फिर वो तेरे इंतजार में क्यों है? अनारा ने सवाल उठाया। जैसा मैंने तुझे बताया अंजू, वो बचपन से मेरे साथ है, मैं उसकी चाहत हूँ, फिर मेरा इंसान होना उसके लिए बाइज़ कशिश है। अब वो बेचारा भी क्या करे, मेरी जवानी तूफान उठा देने वाली थी। अंजू, तुझ में मेरी थोड़ी बहुत झलक है, रानी पंखी ये कहकर हंसी। अम्मा, मैं जानती हूँ तेरी आंखों में अब भी बड़ी कशिश है, पर अम्मा अब तो बुढ़िया हो गई। बग्गा अभी तक तेरा क्यों दीवाना है? अंजू, ये शरीर सिर्फ इस दुनिया तक है, दुनिया छोड़ते ही मनपसंद रूप मिल जाता है। ये बग्गा यही तो चाहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, जीते जी मर जाऊं। दुनिया छोड़ते ही तरक्की रुक जाएगी। बग्गा मेरी मंजिल नहीं है अंजू, इसीलिए उसकी रानी बनने से इनकारी हूं मैं। अम्मा, तेरे इस झगड़े में मुझे न नुकसान पहुंच जाए, अनारा फिक्रमंद होकर बोली। अरे नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बग्गा को संभाल लूंगी, तू परेशान ना हो, रानी पंखी ने तावीज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। देखती हूँ गर्म हुआ कि नहीं। रानी पंखी ने एहतियात से चांदी के तावीज को छुआ तो उसे ठंडा न लगा। उसने तावीज उठाकर मुट्ठी में ले लिया और फसकड़ा मारकर बैठती हुई बोली, चल अंजू, तैयार हो जा। अम्मा, मैं तो तैयार हूँ, अनारा फौरन बोली। अच्छा, फिर सामने देख, बोल, क्या नजर आ रहा है? रानी पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक बस है जो मुसाफिरों से भरी हुई है और 17-18 साल की लड़की बस से उतर रही है। अच्छी प्यारी लड़की है अम्मा, उसने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। अंजू, इस लड़की का नाम रोशना है और ये तू है, रानी पंखी ने बताया। अम्मा, ये बस से उतर कर कहाँ जा रही है? अनारा ने पूछा। उसकी किस्मत फूटने वाली है, रानी पंखी ने जवाब दिया। अम्मा, फिर तू इसे रोकना, इसे बर्बाद होने से बचा ले, अनारा ने परेशान होकर कहा। नहीं अंजू, इसे मैं क्या, कोई भी गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकता। गया वक्त हाथ आता नहीं। अब तू चुपचाप देखती जा और सुनती जा। अनारा ने देखा कि रोशना बस से उतरकर ठेले वालों की तरफ बढ़ी।
بس میں اس کی ماں باپ موجود تھے۔ وہ ان کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ وہاں اس کے چچا کی بیٹی کی شادی تھی، چچا زاد بھائی کے ساتھ۔ رئیسہ اس کی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ یہ ایک غریب گھرانہ تھا جو گھریلو ملازموں کے طور پر کام کر کے زندگی کاٹتا تھا۔ روشنا کو بس سے بن کباب کا ٹھیلا نظر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ٹھیلے سے بن کباب لے آؤں؟ کیا تیرے لیے بھی لاؤں؟ میرے لیے ہی نہیں، اپنے ابا کے لیے بھی لا۔ روشنا کی ماں نے اپنی قمیص سے چھوٹا سا پرس نکال کر اسے پیسے دیتے ہوئے تاکید کی۔ روشنا پھر چھتیا، گاڑی ٹرنے والی ہے۔ اچھا اماں۔ روشنا پیسے لیتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بس سے اتر کر اس نے ٹھیلے کی طرف نظر کی۔ ٹھیلے والا بن کو چھری سے کاٹ رہا تھا۔ ایک مسافر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی۔ روشنا تیزی سے ٹھیلے کی طرف بڑھی۔ بس سے اترتے ہی روشنا پر دو بدخماش بندوں کی نظر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں ایکشن میں آ گئے۔ ان کے کندھوں پر رومال پڑے ہوئے تھے اور سر پر ٹوپیاں تھیں۔ شلوار قمیض میں ملبوس ان مکروہ چہروں نے کندھوں سے رومال اتارا، اپنے ہاتھ میں لے لیا اور روشنا کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، کچھ اس طرح جیسے وہ اس کے ساتھ ہوں۔ روشنا کا آرڈر سن کر بن کباب والا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ان دونوں نے اپنے رومال ہوا میں لہرائے، کچھ اس انداز سے جیسے رومال جھاڑ رہے ہوں۔ اچانک روشنا کو اپنے چہرے پر ہوا محسوس ہوئی اور پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ اسے گرتا دیکھ کر ان دونوں بدخماشوں نے اسے سنبھالا۔ اتنی دیر میں ایک ہائی روف گاڑی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھول کر دونوں نے روشنا کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی جیٹ کی رفتار سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ٹھیلے والا کچھ سمجھتا وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ مشکل سے 2-3 منٹ کا آپریشن تھا۔ روشنا کی ماں بس میں بیٹھی اپنی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے روشنا کو ٹھیلے کی طرف بڑھتے ٹھیلے کے سامنے رکتے دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک گاڑی روشنا کے اور اس کے بیچ آ گئی۔ اسی وقت ڈرائیور نے بس کا ہارن بجا کر مسافروں کو الرٹ کیا۔ روشنا کی ماں نے ڈرائیور کو دیکھا اور سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتائے کہ وہ بس سے باہر ہے۔ پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ ابھی تو اس نے پہلا ہارن دیا ہے اور اس وقت کئی مسافر باہر ہیں۔ اتنی دیر میں تو روشنا بن کباب لے کر آ ہی جائے گی۔ جب اس نے پلٹ کر ٹھیلے والے کی طرف دیکھا تو ہائی روف گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اور روشنا ٹھیلے پر موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بس کی طرف چل پڑی ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اطمینان لٹ چکا ہے۔ اطمینان کا سانس ان دونوں بدخماشوں نے بھی لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے ان کے جال میں مچھلی پھنس جائے گی، اور مچھلی بھی سنہری۔ روشنا کو انہوں نے 4 کے چورنگی کے نزدیک ایک گھوٹ کے پختہ مکان میں پہنچایا۔ اسے انہوں نے ادھیڑ عمر ملازمہ جنت بی بی کے حوالے کیا۔ اسے ہدایت کی کہ روشنا کے ہوش میں آنے کے بعد اس کا خاص خیال رکھے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انہیں موبائل فون پر آگاہ کر دے، اور یہ کہ وہ رات تک واپس آ جائیں گے۔ جنت بی بی، جس کا نام اصل میں دوزخ بی بی ہونا چاہیے تھا، اس نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ پورے اطمینان سے جائیں، وہ لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد اسے سنبھال لے گی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جنت بی بی نے اندر سے تالا لگا لیا، جبکہ وہ لوگ گھر کے باہر بھی تالا ڈال کر گئے تھے، اور انہوں نے ہائی روف کے بجائے ایک اور چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ وہ ہائی روف کو دروازے کے نزدیک گلی میں کھڑی کر گئے تھے۔ جنت بی بی نے بیڈ پر لیٹی روشنا کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور اس کی چادر کھینچ کر ایک طرف ڈالی۔ اس نے لڑکی کے وجود کا جائزہ لیا۔
روشنا گوری چٹی اور اچھے نقوش والی لڑکی تھی. اس کا منہ زور سراپا اس کی کم عمری کی دلیل دے رہا تھا. اپنے لباس سے کسی چھوٹے گھرانے کی محسوس ہو رہی تھی. جنت بی بی کو اندازہ تھا کہ وہ کتنی دیر میں ہوش میں آئے گی، اس لیے اس نے پنکھا مزید تیز کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے مقفل کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی. اس وقت کوئی کام نہ تھا. کھانا وہ کھا چکی تھی، بس اب آرام ہی کرنا تھا. وہ کچھ دیر اسی نئی مچھلی کے بارے میں سوچتی رہی. پتہ نہیں یہ کون ہے، اسے کہاں سے اٹھایا گیا ہے. یہ سب اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی. آنکھ اس وقت کھلی جب زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگی. حواسوں میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ برابر والے کمرے کا دروازہ پیٹا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے. وہ فوراً اٹھی. اس نے صحن میں موجود دھوپ کا جائزہ لیا. دھوپ ڈھل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی دیر سوئی ہے. کمرے کا تالا کھول کر وہ غسیلے انداز سے کمرے میں داخل ہوئی اور پلٹ کر تالا لگا دیا اور چابی قمیص کے گریبان میں ڈال کر بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا. روشنا کو ایک عورت کو کمرے میں آتے دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا. یہ عورت اس کی ماں کی عمر کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ممتا کے بجائے کرختگی تھی. اپنے لب و لہجے اور انداز سے وہ ایک چنڈال عورت نظر آتی تھی. مجھے یہاں کون لایا ہے؟ روشنا نے پوچھا. کیا تو نہیں جانتی کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ جنت بی بی نے الٹا روشنا سے ہی سوال کر لیا. نہیں مجھے نہیں معلوم. روشنا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. مجھے بس اتنا یاد ہے کہ بس کے اڈے پر جب ٹھیلے والے سے بن کباب لے رہی تھی تو دو لوگ میرے آجو باجو آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے رومال کو ہوا میں لہرایا. بس پھر میرے سر میں دھواں سا بھر گیا اور مجھے اپنی سدھ ہی نہ رہی. جنت بی بی اس سے کریت کر سوالات کرتی رہی. اسے جلدی سب پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ کہاں جا رہی تھی اور کس بس اسٹینڈ سے اغوا کی گئی تھی. اپنی روداد سناتے ہوئے روشنا زار و قطار رو رے جا رہی تھی. جنت بی بی نے بوتل سے پانی نکال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا. لے پانی پی لے. روشنا نے بمشکل 2-3 گھونٹ پانی پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اماں تو مجھے جانے دے. دیکھ میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. دیکھ بھائی، مجھ سے ایسی کوئی بات بھی مت کرنا جو میں پوری نہ کر سکوں. اس کے آنسو دیکھ کر جنت بی بی کا لہجہ کچھ نرم ہوا. اب تو اپنے گھر والوں کو بھول جا. یہاں تو 1-2 رات کی مہمان ہے. یہ لوگ تجھے کہاں لے جائیں گے مجھے نہیں پتا. تجھے بھوک لگی ہوگی، چل کچھ کھا لے. نہیں اماں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی. چل ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں. جب تجھے بھوک لگے تو آواز دے دینا. یہ کہہ کر جنت بی بی دروازے کی طرف بڑھی. قمیص سے چابی نکال کر تالا کھولا. اماں اتنا تو بتا دے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کراچی میں یا کہیں اور؟ روشنا نے التجا بھرے لہجے میں کہا. مجھے نہیں معلوم. جنت بی بی نے یکدم اپنا لہجہ بدل کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. اس نے دروازے کو تالا لگایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی. روشنا وقفے سے دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، فریاد کرتی رہی. جب اس نے زیادہ پریشان کیا تو جنت بی بی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں تجھے روٹی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی. روٹی چاہیے تو بول. اگر تو نے زیادہ پریشان کیا تو تیرے منہ میں تیزاب پھینک دوں گی. روشنا یہ سن کر سہم گئی. اس نے پھر دروازہ نہ بجایا، بس بیڈ پر بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی، یہاں تک کہ رو رو کے ہلکان ہو گئی. اس پر نیم غشی ستاری ہو گئی تھی. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کوئی ریچھ اسے دبوچے ہوئے تھے. صبح تک یہ وحشیانہ کھیل جاری رہا. 2 راتیں مزید اسی عذاب میں گزاری. چوتھی رات کو اسے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا.
اسے نشہ آور انجیکشن لگایا گیا تھا۔ روشنا کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے جہاں بیٹھایا جاتا بیٹھ جاتی، جہاں لٹایا جاتا لیٹ جاتی۔ وہ ایک معمول بن گئی تھی۔ پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی اس کمرے کو اس نے ویسا ہی پایا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہ سکی۔ اس پر شدید نقاہت طاری تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، جانے وہ کب سے بھوکی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ اس نے کب کھانا کھایا تھا۔ ابھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ ایک عورت کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ روشنا کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے کھانا سیر ہو کر کھایا، 2 گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ان دونوں نے روشنا کے دام کھڑے کر کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑا اسمگلر تھا جو بیرون ملک عورتوں کو اسمگل کرنے کے دھندے میں ملوث تھا۔ روشنا کو وہ کسی عرب ملک میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ پاسپورٹ، ویزا اور جعلی شوہر کا انتظام کرنا تھا۔ اسی اثنا میں اس اسمگلر نے ایک سیاسی شخصیت جو کہ وزیر تھا اور اس کے کام میں معاون تھا، اس کو روشنا کو بطور تحفہ دینے کی ٹھان لی۔ اس وقت روشنا اس بااثر سیاسی شخصیت کی ایک خفیہ رہائش گاہ پر موجود تھی۔ آج یہاں پہلا دن تھا۔ وہ کھانا کھا کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور اسے سوئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ عورت پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے روشنا کو اٹھایا اور اسے نہانے کے لیے واش روم بھیج دیا۔ روشنا نہا دھو کر نکلی تو اس نے ایک اور عورت کو اپنا منتظر پایا۔ اس عورت نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چند جوڑوں میں سے ایک جوڑا منتخب کر کے روشنا کو پہنایا اور پھر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے بال خشک کیے اور سنوارنے لگی۔ اس کا میک اپ کیا اور جب وہ بیوٹیشن اپنے کام سے مطمئن ہو گئی تو اپنا بیگ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اندر داخل ہوئی جس نے اسے کھانا دیا تھا۔ اس عورت نے روشنا کو بغور دیکھا۔ میک اپ کے بعد روشنا میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تھا۔ وہ مزید دلکش اور حسین نظر آ رہی تھی۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ روشنا اس کے ساتھ کسی معمول کی طرح چل دی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ روشنا کو لے کر اوپر پہنچی۔ وہاں 2 دروازے تھے۔ وہ عورت اسے پہلے دروازے سے لے کر اندر داخل ہوئی۔ روشنا جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے چکرا کر رہ گئی۔ روشنا نے اس کمرے میں ایسا کیا دیکھا؟ وہاں کون تھا؟ وہ وزیر اکیلا تھا یا اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ موجود تھے، یا اور کچھ تھا؟ یہ میں نہیں جانتا۔ میں بھی اس کہانی کو آپ ہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو جو سوال آپ کے ذہن میں ہیں وہی سوال میرے بھی ذہن میں اٹھتے ہیں، اور ان کے جوابات ہم ساتھ ہی حاصل کریں گے۔ میں کل پھر اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کرنا نہیں بھولیے گا۔ میں جانتا ہوں کہانی کے سلسلے میں تھوڑی بہت تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں مجھے بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ اب عید گزر چکی ہے اور کہانیاں پھر سے روٹین میں سنانا شروع کر دوں گا، اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آس پاس کے لوگوں میں پیار بانٹتے چلیے۔ اللہ حافظ۔